الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اس دنیا میں آنے کے بعد انسان نے ایک مرتبہ پھر اس دنیا سے جانا ہے۔ دنیا سے جانے کے بعد لوگ اس کو قبر میں دفنائیں گے اور قبروں سے اٹھنے کے بعد قیامت برپا ہوگی، اور قبروں سے اٹھنے پر ہم سب کا ایمان ہے اللہ پاک اس پر قادر ہے کہ وہ ہمیں قبروں میں جانے کے بعد ہماری گلی سری ہڈیوں سے بھی ہمیں زندہ کر سکے۔ یہ اس کی قدرت ہے، اور اس کا انکار کرنے والا بدترین کافر ہے۔ ابی بن خلف جو ایک مکے کا بہت بڑا کافر تھا، مشہور کافر، رئیس المنافقین اس کو کہا جاتا ہے، ایک دن اس نے کسی مرے ہوئے انسان کی گلی سری ہڈی، پرانی ہڈی کہیں سے اٹھائی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر معاذ اللہ قیامت کا انکار کرتے ہوئے یہ کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ ہم سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ جب ہماری ہڈیاں پرانی ہو کر بالکل گل سڑ جائیں گی، پھر روز قیامت اللہ پاک ہمیں اٹھائے گا اور نئی زندگی دے گا؟ یہ کہہ کر ابی بن خلف نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی اس ہڈی کو اپنے ہاتھ سے مسل کر اسے باریک کیا اور چورے کو ہوا میں اڑاتے ہوئے یہ بولا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون ہے جو اس کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ اس پر میرا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ جس نے تمہیں موت دی اور موت کے بعد پھر زندہ کرے گا، وہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے اور تجھے جہنم میں ڈالے گا۔ سورہ یاسین کی آیت نازل ہوئی، 2 آیات نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور ہمارے لیے مثال دیتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، کہنے لگا کون ہے جو ہڈیوں کو زندہ کرے گا؟ کر دے جب وہ بالکل گل سڑ جائیں۔ تم فرماؤ ان ہڈیوں کو وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں بنایا، اور وہ ہر پیدائش کو جاننے والا ہے۔ ناظرین کرام، قبروں سے اٹھنے کا جو منظر ہوگا یہ بہت ہی ہولناک منظر ہوگا۔ اس کی تشریح میں احادیث میں سے ملتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے مطابق حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام اپنے منہ میں سور لے کر کھڑے ہوئے ہیں، اور اللہ پاک آپ کو حکم فرمائے گا، آپ سور میں پھونکیں گے اور ایک خوفناک چنگار کی آواز ہوگی۔ اس کی آواز سے زلزلہ برپا ہوگا اور ستارے جھڑ جائیں گے، چاند اور سورج آپس میں ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، جیسے کشتی بیچ سمندر میں طوفان کی موجوں کے سبب لڑکھڑاتی ہے، زمین ایسے لڑکھڑا جائے گی۔ اس وقت قیامت قائم ہوگی، سب موت کے گھاٹ میں اتر جائیں گے۔ اس کے بعد فرشتوں پر بھی موت طاری ہوگی۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ فرشتے بھی مرتے ہیں یا نہیں، تو ناظرین کرام، فرشتوں پر بھی موت طاری ہوگی، اور اس وقت موت طاری ہوگی جب تمام انسان اس روئے زمین سے ختم ہو جائیں گے۔ پھر فرشتوں پر موت طاری ہوگی اور فرشتے موت کا ذائقہ چکھیں گے۔ اس وقت ایک حی اور قیوم رب کریم کے سوا کوئی زندہ نہ ہوگا۔ جب تک اللہ پاک چاہے گا سب پر موت طاری رہے گی۔ پھر اللہ پاک فرمائے گا عرش اٹھانے والے فرشتے زندہ ہو جائیں، وہ زندہ ہو جائیں گے۔ پھر حکم ہوگا جبرائیل اور میکائیل زندہ ہو جائیں، تو وہ بھی زندہ ہو جائیں گے۔ اب اللہ پاک حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم فرمائے گا، انفخ نفخۃ البعث، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے لیے سور پھونکو۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام پھر سور پھونکیں گے۔ بس یہ سور پھونکتے ہی تمام روحیں نکل آئیں گی۔ اللہ پاک فرمائے گا، میری عزت و جلال کی قسم، تمام روحیں اپنے اپنے جسموں میں چلی جائیں۔ چنانچہ تمام روحیں اپنے اپنے جسموں میں چلی جائیں گی۔ اب زمین کھلے گی اور سب اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا، چنانچہ تمام روحیں اپنے اپنے جسموں میں چلی جائیں گی، اب زمین کھلے گی اور سب اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا موت سے اٹھنے کے بعد اٹھائے جانے والا خوفناک منظر۔